خوشامدید کہتے ہیں خواتین و حضرات آپ سب کو ایک بار پھر اوصاف رمضان میں۔ خواتین و حضرات، ABN نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کی ہمیشہ اور ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی بھی جو ہے تربیت کر سکیں، آپ سب کی بھی تربیت کر سکیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم لوگ قرآن کو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں، اس کی تشریح ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ ہم سب کی جو ہے اصلاح ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور منیب جیسے یہ کہا جاتا ہے اگر اردو کے کچھ مخصوص الفاظ کا ہم چناؤ کریں تو وہ یہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو خیر کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، اور جتنی اور جیسی بھی خیر ہم لوگ اس سے مانگتے ہیں ہمیں اس قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اور جس زمانے میں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ناظرین، اس وقت عربی کی فصاحت و بلاغت کے ماہرین موجود تھے، اور آج تک بھی اگر ہم لوگ بات کریں تو میرے خیال میں 20 سے 40 ممالک ایسے جن کی قومی زبان عربی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، جس کی ایک تاثیر ہے، آپ جس کو سنتے ہیں اس کی تلاوت تو آپ کے دل تک وہ اثر کرتی ہے، اور وہ ظاہر ہے، اور اس کے جو پھر احکام ہیں وہ ہم جانتے تھے، لیکن اس کی جو باطنی باریکیاں ہیں ان پر بھی غور و فکر کرنے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد ہی یہ ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اور لیکن اگر ہم آج کے دور میں بھی بات کریں تو جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کو عربی نہ ہی سمجھ آتی ہے، اور پھر نہ ہی عربی کی باطنی یا پھر اس کی فکری باریکیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایسنس جو ہے وہ ہم لوگ کہیں کھو دیتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مقصد ہے، اور جو نیکسٹ سیگمنٹ انشاءاللہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہے قرآن پاک کو جو ہے ہم لوگ خود آپ لوگ ہم سب مل کے سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں، اور اس کی تفسیر جو ہے ناظرین اس کو پڑھیں۔ ہمارے سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کیونکہ ہم قرآن پاک کو ہم سمجھ پائیں گے اور اس کے لیے تفسیر کو پڑھیں گے اور پھر اس تفسیر کو سمجھیں گے بھی۔ تو اوصاف رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ پیغام حق دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے محض ایک بات کے ساتھ کہ رمضان المبارک صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور دینی زبان میں صبر کے اصل معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا اور تلخیوں کو، ناگواریوں کو جھیلنا ہے، اور ظاہر ہے کہ روزے کا اول اور آخر جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اسی ایک نقطے کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور پورے رمضان المبارک میں بھی منیب ہماری یہی پریکٹس ہوگی۔ ابھی ہم تو اجازت کی طرف جا رہے ہیں لیکن اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پیغام حق ہوگا سید ریاض حسین شاہ صاحب کے ساتھ، قرآن پاک کا پہلا پارہ ہوگا، اس کی تشریح ہوگی، آپ نے ضرور جو ہے اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ مجھے اور نمرہ کو اوصاف رمضان سے اجازت دیجیے گا، پیغام حق کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے ناظرین۔ بالکل جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تعریفیں اور محامد اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے کرم سے نوازا ہمیں اور ABN کو، اس توفیق سے نوازا کہ ہم کتاب رحمت اور کتاب مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔
رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ کتاب مجید کتاب رحمت جس کا نزول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ منور پر ہوا، یہ کتاب سورہ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن حکیم اب ایسی کتاب ہے جسے تمام پہلے مذاہب کی تعلیمات کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا معروف قول ہے جسے ابن ندیم نے نقل کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن مجید کی تعلیمات کی نیابت ہے۔ اس سورت کے اندر مبدأ و معاد کے راز بھی ہیں اور عقیدہ و عمل کی باتیں بھی ہیں، اور پھر انسانی قافلوں کو جن بہترین اوصاف سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے وہ باتیں بھی ہیں، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ باتیں بھی ہیں۔ اللہ کی تحمید سے اور اللہ کی صفات بیان کرنے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یوم الدین کا مالک کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ حروف مقطعات کے بارے میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ و رسول اعلم بمراد، ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ لطیف اشارات حروف مقطعات میں موجود ہیں جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد پہلا جز جو قرآن حکیم کا ہے، اس میں سورہ بقرہ کی صرف 141 آیات ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس کے مضامین، دعوات، تحریکات، تشویقات کا اندازہ لگانا چاہیں تو سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ ہدایت کی اور متقین کی بات کی گئی ہے۔ میرے خیال میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے کہ وہ اپنے معاشی، اپنے معاشرتی، اپنے سماجی اور اپنے ظاہری اور باطنی معاملات میں زندگی کیسے گزارے۔ ان تمام سوالات کا جواب
ہمیں سورہ بقرہ دیتی ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ہے متقین کی تاریخ، تقوی کیا ہوتا ہے اور تقوی انسان کو کس طرح خطرات سے بچاتا ہے اور تقوی کس طرح زندگیوں کو آراستہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ تقوی اور ہدایت دونوں عنوانات کو لے کر ایک خدا پرستی کا ماحول دیتی ہے، جس ماحول میں انسان اپنے آپ کو مادی زندگی سے روحانی زندگی کے ساتھ مربوط کر لیتا ہے۔ یؤمنون بالغیب کے لطیف اشارات اسی طرف ہیں۔ وہ انسان کتنا مقدس انسان بن جاتا ہے جو زمین پر چلتے پھرتے اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے جس کو وہ دیکھ نہیں پاتا لیکن اس کو مانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اس کی ہر بات پر اعتماد رکھتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دیباچے کے بعد پہلی کتابوں کو ماننا، رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، یہ ایک فلاح کا راستہ ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم پوری توجہ کے ساتھ قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کو انتباہ کرتا ہے کہ ایک ایسا طبقہ زمین پر جو انتہائی خطرناک ہے وہ منافقین کا طبقہ ہے۔ پورے 2 رکوع انہی مسائل میں گزر جاتے ہیں کہ منافقین کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، وہ سہتے کیسے ہیں، چال چلن ان کا کیسا ہوتا ہے، وہ دھوکے کیسے دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کیسے کرتے ہیں۔ ان کے فسادات، ان کے استہزاء، ان کے جو افوات ہیں، ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں کس طرح ان خطرات کا سدباب کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید انداز تعلیم پر تھوڑی گفتگو کرتا ہے، چونکہ اس کتاب سے استفادہ کرنے والے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو زیادہ علم نہ رکھتے ہوں، تھوڑا علم رکھتے ہوں، تو قرآن مجید امثال کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اعلان خلافت کا ہے۔ اعلان خلافت اس لحاظ سے عام ہے کہ اللہ سبحانہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن زیارت بھی ہو سکے گی، لیکن یہاں اس دنیا میں رہ کر ان آنکھوں سے اس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے اور پیغمبروں کے وسیلے کے بغیر اس کی آواز سنی بھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ نیابت کا تصور ہو اور خلافت کا تصور ہو تاکہ اللہ کی باتوں کو انسانوں تک پہنچانا آسان ہو سکے۔ ناظرین، یہاں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات شروع ہوتی ہے، پھر فرشتوں کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، پھر اطاعت کا تصور سامنے آتا ہے اور ابلیس کی شرارتیں بھی کھل کر سامنے آتی ہیں۔ کچھ دیر قرآن مجید اسی ماحول میں قاری قرآن کو رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کی طرف قاری قرآن کو بلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے اے انسانوں تمہیں اللہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم عبادت کرو۔ پھر اللہ کے معبود ہونے پر دلائل ہیں، پھر کتاب مجید کا ذکر کیا گیا ہے، اور صاف طور پر انسانی ذہن سے شکوک کے کانٹے چھوڑنے کے لیے اور شبہات کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب مجید میں یا اس کے لانے والے کے لانے میں شک ہے تو تم اس کی ایک صورت جیسی صورت ہی لے آؤ۔ اعلان خلافت، امتحان اور قرآن مجید کی صداقتوں کے بیان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنوں کے درمیان اپنوں کی تربیت کی اور فرعونیت کا مقابلہ کس طرح کیا، جلوہ طور کس طرح پایا۔ پھر دو قومیں سامنے آتی ہیں، یہود اور نصارہ کی۔ پھر ان کی عادات بیان کی جاتی ہیں کہ یہود ماضی میں ان کا رویہ کیا تھا اور عیسائیوں کا رویہ کیا تھا، کس طرح یہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ پیش آتے رہے۔ پھر قرآن مجید نے صاف طور پر ان قوموں کی مثال دے کر ان کے احوال اور تاریخ بیان کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور عزت کا حکم دیا اور کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ یہ لفظ رائنا جس کے مورچے میں بیٹھ کر لوگ رسول معظم کی توہین کرتے ہیں، اس قسم کے مشکوک لفظ بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ ایسے لفظ استعمال کیے جائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن میں عزت ہو اور جن میں تکریم ہو۔ ناظرین، اس رکوع کا اس پارے کا خاصہ یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ یہ رکوع ہاروت اور ماروت کے تذکرے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل امین اور فرشتوں پر ایمان کے جو مشمولات ہیں ان کے اندر سمو کر کے انسان اس دنیا میں جس طرح نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے ان کا حل قرآن مجید نے دیا ہے۔ پھر امامت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی ذریت اور ان کی ذریت میں امامت کے سلسلے یہ بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ بات ذرا قدر تفصیل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لیکن رکوع کا خاتمہ دو باتوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید پڑھنے والے پر زندگی کے اندر ایسا رنگ آ جائے جس کو صبغت اللہ کہا جائے، اور اس سے ہی اچھا رنگ قرار دیا جاتا ہے، اور بقائے اسلام کی تدابیر جب بھی اختیار کی جائیں تو قرآن مجید کو نیگلیکٹ نہ کیا جائے، اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کے اندر جو باتیں رسول کریم کے سینے پر نازل ہوئیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ یہ تمام تر مضامین لے کر پہلا پارہ دوسرے پارہ کی طرف اپنے قاری کو لے جاتا ہے۔ بہت ساری وہ باتیں جو اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں دوسرے پارہ میں آپ تفصیل کے ساتھ ان کو ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔